ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز بطاریہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے مسلم لیگی سینیٹر سے خطاب کیا ہے اور ایک عجیب سی بات کی ہے۔ ان سے کہا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جیسے سابق پرائم منسٹر پاکستان کہا کرتے کہ گھبرانا نہیں ہے، اسی طرح انہوں نے حوصلہ دیا ہے اپنے سینیٹرز کو، اپنے رہنماؤں کو، کارکنوں کو، کہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے کہ اگر ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ مثال دی جاپان کی، کہ جاپان میں جیسے کہ ناگاساکی اور اس کے دوسرے شہر کو جب ایٹم بم سے تباہ کیا گیا تھا، ملیہ میٹ کر دیا گیا تھا، تو آج جاپان دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، ان کی اپنی ایک اچھی خاصی معیشت ہے۔ اسی طرح چائنا ہے، چائنا بھی اس کی معیشت بھی تباہی کی دہانے پہ، اس کے بارے میں بھی انہوں نے ایسے ہی مثال دی۔ آپ کیوں مطلب ہم یہاں پہ کیوں ڈیلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ سب کچھ خراب ہو رہا ہے، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، حالات بگڑ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ آج کے ان کے خطاب کے بارے میں؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے آج سینیٹر سے ویسے تو بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت ساری انہوں نے اپنے دل کھول کے رکھا ہے سینیٹرز کے سامنے۔ اصل میں تو وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے، سینیٹر سے، تو پوری قوم کو انہوں نے یہ کہا، جیسے عمران خان صاحب کا آپ نے حوالہ بھی دیا بڑا خوبصورت، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بس گھبرانا نہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ ایک جو ریفرنس آپ نے کوٹ کیا میاں صاحب کا، میاں صاحب نے وہاں خطاب کیا ہے اپنے سینیٹر سے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ جب ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان میں بم بھی گرائے گئے تھے تو وہاں عشاء ایسی تباہی پھیلی تھی کہ کئی دہائیاں وہاں پہ گھاس بھی نہیں پیدا ہوئی تھی، انسان بالکل ملیہ میٹ ہو گیا، اور وہاں اتنے اثرات تھے اس میں ایٹم تابکاری کے کہ کئی سال تک اگر بچے پیدا ہوتے تھے تو پاہج پیدا ہوتے تھے، یعنی کہ گھاس بھی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ایٹم کی تباہ کاری ہے۔ تو انہوں نے مثال دی ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا جو حشر ہوا تھا، سارا جاپان جو تھا ملیہ میٹ ہو گیا، اور پھر جاپان جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ دوسروں نے مثال دی کہ چائنا کی معیشت جو تھی وہ تباہ حالی کا شکار تھی، اور چائنا نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج دنیا کی بلا مبالغہ امریکہ کو اگر کوئی ٹف ٹائم دے رہا ہے، کوئی ٹکر دے رہا ہے، اس کے ٹکر کا کوئی ملک ہے تو وہ چائنا ہے، اور آنے والے وقت میں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ پوری دنیا کو لیڈ کرے گا، امریکہ کو بھی لیڈ کرے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا، اب میاں شہباز شریف صاحب چونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم نے تاریخ نہیں پڑھی، تو ذرا بتا دوں کہ جاپان نے کیسے ترقی کی۔ جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرائے گئے تھے نا، ایٹم کا حملہ ہوا، ان کے پاس دو صورتیں تھیں، ان کے جو اس وقت کے ان کے جو قائد اعظم تھے، وہ قوم سے انہوں نے خطاب کیا، تو انہوں نے پوری قوم جو تھے غم سے نڈھال تھی، مطلب آپ دیکھیں ملک سرے سے ختم ہو گیا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور سب کو پتا تھا کہ اب یہاں کئی دہائیوں تک گھاس کا ایک تنکا بھی پیدا نہیں ہونے والا۔ درخت تو بڑی دور کی بات ہے، انسان پیدا نہیں ہوں گے، اگر انسان پیدا ہوں گے تو اپاہج پیدا ہوں گے۔ تو ان کے قائد اعظم نے کیا کیا؟ ہر قوم کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اس نے خطاب کیا اپنی قوم سے، اس نے کہا کہ یاد رکھو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا پہ ترقی کریں، آپ دنیا پہ حکمرانی کریں، آپ دنیا کی معیشت پہ حکمرانی کریں؟ تو پوری قوم نے کہا جی بالکل ہم چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر سن لو، ہم نے ہتھیار پھینک دینے ہیں، کوئی جنگ کا بدلہ نہیں لے گا، آپ نے محنت کرنی ہے، ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں، کسی سے انتقام نہیں لیں گے، آپ ہتھیار پھینک دیں اور سر جھکا کے کام کریں۔ اچھا، انہوں نے اپنے لیڈر کی بات مانی، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، کسی سے بدلہ لینے نہیں گئے۔ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ شکر ادا کریں جاپان ایٹم بم بنانے کی جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ جاپان نے، آپ کو پتہ نا، ایٹمی تابکاری سے بجلی پیدا کیا اس نے۔ اگر جاپان ایٹم بم بناتا، اور جاپان جب کوئی چیز بناتا ہے نا، عشاء پھر انتہا کرتا ہے، انہوں نے گھڑیاں بنانی شروع کی ہیں، تو وہ گھڑیوں تعداد سے نہیں بیچتے تھے، وہ کلوؤں کے حساب سے بیچتے تھے، ٹنوں کے حساب سے بیچتے تھے۔ انہوں نے کیمراز بنائے ہیں تو پھر وہ درجنوں نہیں سینکڑوں، ایک لاٹ ہوتی تھی جو بھی جاپان نے بنایا، پھر اتنا بنایا کہ ریڈیو پہ پٹھان نہیں جیسے بیچتے، چھلی لے لو چھلی لے لو۔ میں نے ایک پروگرام میں ایگزامپل دی تھی کہ اگر جاپان ایٹم بم بنانے پہ آ جاتا تو پٹھان ریڈیو پہ جیسے چھلیاں بیچتے ایسے ایٹم بم بیچ رہے ہوتے، جاپان اتنی تعداد میں بتا۔ اچھا، جاپان نے ایٹم بم نہیں بنایا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ نے غلط کیا ایٹمی قوت بنا کے پاکستان کو، اس پہ اس اینگل سے نہیں لینا، لیکن وہ لوگ ایٹم بنانے پہ نہیں تل گئے، انہوں نے محنت کی، اور کیا نتیجہ نکلا؟ آج شہباز شریف نے اس کی مثال دی ہے۔ اگر جاپانی یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے اپنی طاقتور ترین فوج بنانی ہے، میاں شہباز شریف صاحب، میں نے جو تاریخ کا حوالہ دیا، کاش میاں شہباز شریف نے تاریخ پڑھی ہوتی، انہوں نے فوج نہیں بنائی تھی بابا، ان کے پاس طاقتور فوج نہیں تھی،
وہ اس بات پہ فخر نہیں کرتے کہ ہمارے پاس دنیا کی 7ویں بڑی یا 5ویں بڑی یا 3ری بڑی فوج ہے, ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس کی ایجنسی ہے. چونکہ جاپان کا اس پہ دعویٰ نہیں ہے, ان کا فخر یہ نہیں ہے, اس لیے وہ دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے. آپ کے پاس طاقتور ترین فوج ہے بابا, اتنی طاقتور ہے کہ وہ اس ملک کو نہیں چلنے دے رہی, وہ آپ کی جمہوریت کو نہیں چلنے دے رہی, اتنی طاقتور فوج ہے. جاپان جس کی آپ مثال دیتے ہیں, ان کے پاس فوج نہیں ہے, اس لیے وہ ترقی کر گئے. ان کا جو بجٹ ہے, آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں افغانستان کا تعلیم کا بجٹ کیا تھا اور ان کا دفاعی بجٹ کیا تھا؟ شرمناک حد تک. آپ جاپان کا آپ ایسے کریں, گوگل کیجئے, میرے کہنے پہ جتنے میرے ویورز ہیں, جاپان کا آپ نے تعلیم کا بجٹ دیکھنا ہے اور اس کا دفاع کا بجٹ دیکھنا ہے, صرف 2 بجٹ دیکھنا ہے. پاکستان کا تعلیم کا بجٹ دیکھنا ہے اور پاکستان کے دفاع کا بجٹ دیکھنا ہے. تو ہوا کیا ہے, ہم نے سارے کے سارے پیسے دفاع پہ لگائے ہیں, ہم نے سارے کے سارے پیسے فوج پہ لگائے ہیں, ہم نے تعلیم پہ ٹیکنالوجی پہ پیسے نہیں لگائے. یہی وجہ ہے کہ جاپان جو ہے وہ ترقی کر گیا. اور ایک وقت ایسا تھا آپ کپڑے بھی پہنتے تھے جاپانی, آپ کے گھر میں وال کلاک ہوتا تھا جاپانی, آپ کی کلائی پہ گھڑی ہوتی تھی جاپانی, آپ کے گھر میں کیمرہ ہوتا تھا جاپانی, آپ کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا جاپانی, آپ کے گھر میں فریج ہوتی تھی جاپانی, آپ کا VCR ہوتا تھا جاپانی. کوئی چیز ہی ایسی نہیں تھی. استری جاپانی ہوتی تھی آپ کے گھر میں, آپ کے گھر میں اوون جاپانی ہے, آپ ابھی بھی ہر چیز جاپانی. تو اب تو آ گیا نا, کوریا آ گیا, چائنا آ گیا, یہ وہ آ گیا. جاپان نے اتنی محنت کی کہ دنیا کی ہر چیز جو ہوتی تھی وہ جاپانی ہوتی تھی. پوری دنیا کی چیزیں جو تھی, پوری دنیا کی جو قومیں تھی جاپانی چیزیں استعمال کرتے, جاپانی کپڑا استعمال کرتے تھے. بھائی پاکستان دنیا کا سب سے بہترین کپڑا پیدا کرنے والا ملک ہے, لیکن یہاں پہ جاپانی کپڑا بکا کرتا تھا اور لوگ بڑے فخر سے خریدا تھا, میں نے جاپانی کپڑا پہنا ہوا ہے. اچھا, یہ عالم تھا. اس کی وجہ کہ ان لوگوں نے اپنی معیشت پہ فوکس کیا, انہوں نے اپنے دفاع پہ فوکس نہیں کیا, انہوں نے اپنی فوج کو طاقتور نہیں کیا. آپ نے اپنی فوج کو طاقتور کیا, اب یہ بیچارے کسی سے تو لڑتے نہیں ہیں, نہ کوئی لڑنا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ ہم لڑیں. اگر جنگ ہوئی تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے تو جنگ یہ بھی انہوں نے اپنے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں نا. ہمارے فوجیوں کے کرتے جرابیں, ان کی یونیفارمز, ان کے جوتے انہوں نے اپنے میوزیم میں رکھے ہوئے انڈیا والوں نے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فوجی ہیں جو 1 لاکھ فوجی جن کے جوتے یہاں رہ گئے تھے انڈیا میں, اور پاکستان کے فوجی یہاں چھوڑ کے بھاگے تھے. خدا نہ خاصا اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, تو ہم تو اتنے دلیر ہیں, ہم اپنے جوتے بھی وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو جاپانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی فوج مضبوط نہیں کرنی, ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا, ہم نے سر جھکا کے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. اور جو قومیں اپنی معیشت پہ فوکس کرتی ہیں, یاد رکھیے جب میرے گھر میں کھانے کے لیے ہوگا, میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں گے, میرے بچوں کو اچھے کپڑے, اچھے موسم کے مطابق سب کچھ ملے گا, تو میں مطلب جب قوم خوشحال ہوتی ہے تو ملک ترقی کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ, میں دوبارہ سے کہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو, اور عائشہ آپ نے مجھ سے وعدہ کریں کہ آج آپ نے جاپان کا تعلیم کا بجٹ, بنگلہ دیش کا تعلیم کا بجٹ, وہ ہم سے جدا ہوا 1971 میں. آج شرم کی بات ہے, ذرا دیکھیے گا کہ بنگلہ دیش کا دفاع کا بجٹ کیا ہے اور ان کا تعلیم کا بجٹ کیا ہے, اور ہماری تعلیم کا بجٹ کیا ہے اور ہمارے دفاع کا بجٹ کیا ہے. یہ آپ کی آنکھیں وہیں پہ کھل جائیں گی. ایک بات تو یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے دفاع کو مضبوط نہیں کیا, انہوں نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سر جھکایا اور کڑی محنت کی. آج وہ ہے. دوسری طرف چائنا کو دیکھیے, چائنا نے سب سے پہلے اپنی معیشت کو مضبوط کیا ہے. آج چائنا جو ہے پوری دنیا کو پیسے دے رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملائیشیا جو ہے, وہاں کے ڈاکٹر مہاتیر محمد, ان کے وہ یہ ہوتا ہے ویژنری لیڈر, انہوں نے سوچا کہ میں نے اپنی قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. ڈاکٹر مہاتیر محمد نے چائنا کے پریزیڈنٹ سے کتنے دورے کیے ہوں گے, اس بات پہ مادہ کیا کہ آپ آئیں اور انڈونیشیا میں کاروبار کریں چائنیز. اس وقت تک عالم یہ ہے کہ 80% جو معیشت کھڑی ہے انڈونیشیا کی, وہ چائنا کے پیسوں سے کھڑی ہے. چائنا کے لوگوں نے وہاں انویسٹ کیا بے پناہ. اور عشاء یہ ایکسکلوزیو میں بات کرنے والی تھی, اس وقت ہمارے جتنے بھی سرمایہ کار تھے بڑے, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, وہ سارے بنگلہ دیش میں منتقل ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنے سرمایہ وہاں منتقل کر رہی ہیں. یہ آپ کے لیے خطرناک الارمنگ صورتحال ہے کہ آپ کے فوجیوں کو نہیں اس بات کا, آپ کی ہائی کمان کو نہیں پتا, آپ کی ہر ایک کو پتا ہے کہ یہاں سے وہ خود بھی یہی کر رہے ہیں, یہاں سے کماتے ہیں, جا کے دوسرے ممالک میں لگاتے ہیں. تو یہاں سے انویسٹر گھبرا گیا ہے پاکستان کی معیشت پہ. اسے پتا ہے کہ یہاں تو میں 1 ارب لگاؤں گا تو ڈالر کا جیسے ریٹ بڑھنا ہے, میرے تو 50 کروڑ رہ جانے ہیں. تو یہاں پہ اتنا خوف ہے, یہاں پہ لوگ انویسٹ نہیں کر رہے. جتنے بڑے پاکستان کے بزنس مین ہیں وہ جا کے انہوں نے بنگلہ دیش میں انڈسٹری, اور ہماری بالخصوص یہ کپڑا بنانے والی جو انڈسٹری تھی وہ ساری تقریباً 80% بنگلہ دیش میں شفٹ کر گئی ہے. خیر, ان لوگوں نے فوکس کیا اپنی معیشت پہ, آج دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. چائنا نے فوکس کیا اپنی معیشت پہ, ہم نے فوکس کیا اپنی دفاع پہ, ہم نے فوکس کیا ایٹم بم پہ.
تو عشاء نتیجہ کیا نکلا؟ ہم پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوت ہیں، لیکن عالم کیا ہے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے ٹاٹ والے اسکول ہے، میں ٹاٹ والے اسکول سے پڑھا ہوں، تو میرے بچوں کے لیے کیا ہے؟ سرکاری جو اسکول ہے اس کی چھت جو ہے وہ لیک کر رہی ہے، وہاں پہ بیٹھنے کے لیے پراپر کوئی انتظام ہی نہیں ہے، اور بے پناہ اسکول ایسے ہیں جو آج بھی بلڈنگ بن گئی ہے اور وہ کھنڈر بن گیا، وہاں پہ ٹیچرز ہی نہیں ہیں سرے سے۔ تو آپ کا یہ ڈھانچہ ہے، یہ اسٹرکچر ہے آپ کا تعلیم کا، اور آپ جا رہے ہیں چائنا اور جاپان کی مثالیں دینے۔ آج شہباز شریف صاحب نے جب کہا، میں نے بھی یہ ان کی بات سنی اور مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ بھائی اچھا، دوسری بات، چائنا نے ترقی کی، جاپان نے ترقی کی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس طاقتور فوج نہیں ہے، اور دوسری اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر شہباز شریف جیسے لیڈر نہیں ہے، وہاں پر نواز شریف جیسے لیڈر نہیں ہے، وہاں پر زرداری جیسے لیڈر نہیں ہے، اور افسوس کی بات وہاں عمران خان جیسے لیڈر نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے کریں، صرف 6 ماہ کے لیے شہباز شریف جو ہے جاپان کو دے دیں، صرف 6 ماہ کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ توبہ کر اٹھیں گے، ان کی معیشت کا بیڑا گرک کر کے یہ آ جائیں گے، انہیں دے دیں مفتاح اسماعیل، انہیں کہیں کہ 2 سال ان کا بجٹ آپ بنا دو، تو جاپان جو ہے وہ دنیا میں بھیک مانگتا پھرے گا، قرضے لیتا پھرے گا۔ یہ ہے ہمارے پاس، یہ لوگ اتنے بڑے لٹیرے ہیں، اتنے کرپشن کے کیسز ہیں، میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائے۔ اچھا، نواز شریف پر جو کیسز ہیں وہ آپ نے بنائے تھے یا میں نے بنائے تھے؟ بھائی جس نے بھی بنائے وہ کیسز، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے انہوں نے سزا سنائی ہے، فارن فنڈنگ کیس جس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، یہ آپ نے بنایا ہے، پی ٹی آئی پہ کیس، عمران خان پہ کیس۔ اچھا، شہباز شریف پہ جو اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف پہ جو کرپشن کے کیسز ہیں، یہ آپ نے بنائے، میں نے بنائے۔ تو پوری پاکستانی قوم کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ جاتی؟ چائنا کی مثال دی، وہاں پہ کرپشن کی سزا پتہ کیا ہے؟ موت ہے۔ وہاں انہوں نے کرپشن کرنے پر اپنے وزراء کو گولی ماری، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ میت نہیں دیتے، ڈیڈ باڈی نہیں دیتے ورثاء کو، وہ کہتے ہیں پہلے گولی کے پیسے جمع کرائیں سرکاری خزانے میں، کیونکہ سرکاری پیسوں سے یہ گولی ماری گئی ہے، جب پیسے دے دیں گے کیونکہ اس نے ملک لوٹا ہے، یہ قوم کا غدار ہے، وہاں ملاوٹ پہ بھی سزائے موت ہے، جو بندہ ایسی حرکت کرتا ہے وہ اسے گولی مار دیتے ہیں۔ اچھا، جب آپ چائنا کی مثال دیتے ہیں تو میں نام نہیں لیتا آپ کسی کا بھی نا، مجھے کیا ضرورت ہے شہباز شریف کا نام لے کے کہوں کہ آپ شہباز شریف صاحب کو گولی ماریں، عمران خان صاحب کو۔ آپ اپنی پاکستان کے صرف 50 ایسے لیڈرز کو گولی مار دیں جنہوں نے کرپشن کی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا پھر لوگ ہماری مثالیں دیں گے کہ پاکستان دنیا میں ایسا ملک ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں پہ جس نے لوٹا، آپ کے جرنیلوں نے باہر جا کے جزیرے بنا لیے، اتنے پیسے ہیں ان کے پاس۔ بھائی مجھے بتائیے، 1.5 2 4 5 6 7 لاکھ سیلری لینے سے بندہ جزیرہ خرید لیتا ہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ بیچارے پوری زندگی 5 مرلے کا گھر نہیں بنا پاتے، پوری زندگی مشقت کرنے کے بعد، اور آپ کے جرنیل جو ہیں، آپ کے ججز جو ہیں، وہ جا کے جزیرے خرید لیتے ہیں۔ تو عشاء، جن قوموں کی آپ نے مثال دی ہے، ان کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک ان کے پاس بڑی فوج نہیں تھی، دوسری ان کے پاس شہباز شریف جیسے لیڈر نہیں تھے۔ اس وجہ سے وہ قومیں ترقی کر گئی ہیں۔ میرے صرف 2 ہی جملوں پہ میرا اختتام ہے کہ جن ممالک کی آپ نے مثال دی ہے میاں شہباز شریف صاحب، وہ قومیں اس لیے ترقی کر گئی ہیں، نہ ان کے پاس شہباز شریف ہے اور نہ ان کے پاس بڑی فوج ہے، نہ وہ ایٹمی ملک ہے، اس لیے وہ ترقی کر گئے ہیں۔ اگر آپ کو 6 ماہ کے لیے ادھر بھیج دیا جائے تو اس کے بعد میں دیکھوں گا جاپان کہاں کھڑا ہے۔